بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز ٹائم میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور حکومت پنجاب کی طرف سے کسان کارڈ کا اجرا کیا گیا ہے۔ کسان کارڈ کیا ہوگا؟ مختلف قسم کی سہولتیں دی جائیں گی۔ 5 لاکھ کسانوں کو 150 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ فیصل آباد میں 2 ارب روپے سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا ایک سینٹر بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑی مراعات ہیں جو کہ حکومت پنجاب نے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اعلان کی ہیں، اور ایگریکلچر کے پورے سسٹم کی ریہیبلیٹیشن آپ کہہ لیں، اس کی احیاء کہہ لیں، اس کی تزئین و آرائش کہہ لیں، اس کو بہتر بنانا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کے لیے ایک بڑے پروگرام کا بھی اعلان کیا ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف خود ان اجلاسوں میں، خاص طور پہ جب میں ایگریکلچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں تو میاں نواز شریف خود ان اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے، اور یہ سوال بھی اٹھایا جاتا رہا کہ سابق وزیر اعظم کس حیثیت سے ان اجلاسوں میں شرکت کر رہے ہیں۔ لیکن کسان کی بات تھی اور کسان کی بہتری کی بات تھی، تو بہت ساروں نے اس چیز کو اگنور بھی کیا اور کہا کہ جو چیز بہتر ہو رہی ہے اور وہ جو بھی کر رہا ہے اور میاں نواز شریف کر رہے ہیں تو زیادہ اچھی بات ہے، تجربہ کار آدمی ہیں، مسائل کو جانتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی حکومت پنجاب نے یہ بھی اعلان کیا کہ گندم کی امدادی قیمت جو ہے وہ 3900 روپے من جو ہے وہ برقرار رہے گی، مقرر کی گئی۔ اس پر کسان رہنما جو ہیں وہ ناراض ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس دوست ایسے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عید الفطر کے بعد باقاعدہ طور پر مظاہرے کیے جائیں گے اور ہم اس قیمت کو مسترد کرتے ہیں۔ اب اگر ہم کسانوں کے حوالے سے دیکھیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈیزل بہت مہنگا ہو چکا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زرعی ادویات جو ہیں وہ مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں، بجلی مہنگی ہو چکی ہوئی ہے، کھاد مہنگی ہو چکی ہوئی ہے، بیج جو ہے مہنگا ہو چکا ہے۔ اگر ہم مزدوری کی طرف چلے جائیں ہمیں لیبر مہنگی ملتی ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو کہ ریلیٹ کرتی ہے کسان کے ساتھ وہ مہنگی ہو چکی ہوئی ہے۔ تو ایسے میں اگر آپ پچھلا ریٹ برقرار رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اگلی دفعہ کسان کی طرف سے گندم کے اگانے کو بھول جائیں۔ وہ گھاٹے کا سودا کیوں کرے گا؟ ہم اپنے اخراجات پورے نہیں کریں گے تو کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے فوڈ سیکیورٹی کو برقرار رکھنا ہے، آپ نے گندم میں خود انحصاری پر رہنا ہے، تو پھر آپ کو کسان کو اس کی نہ صرف محنت دینا پڑے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جائز پروفٹ بھی دینا پڑے گا۔ لیکن جب میں دوسری طرف جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ جو قیمت ہے، اگر حکومت جو ہے اس قیمت کو بڑھاتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور اگر یہ برقرار جو رکھ رہی ہے تو اس وقت جو ہماری پچھلی گندم ہے اور مارکیٹ میں موجود ہے وہ کوئی 3200-3300 روپے من پر دستیاب ہو رہی ہے۔ اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوا کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے پہلے کریانہ مرچنٹس ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ حافظ طارق سے بات کر رہا تھا، اور میں انہیں کہہ رہا تھا کہ آٹے کا جو 20 کلو کا تھیلا تھا وہ 2800 سے 2500 پر آ گیا ہے۔ انہوں نے مجھے کریکشن کی، انہوں نے کہا نجم بھائی یہ 2500 نہیں، اس وقت 2400 کچھ روپوں پر آ چکا ہوا ہے، اور اس میں مزید بھی کمی ہو سکتی ہے۔ جو عام ہماری کوئی بڑھیا قسم کی آپ آٹے کی ملیں جو ہیں اور جو آٹے کی سپلائی ہے اس کو چھوڑ کر یہ عام جو 20 کلو کا تھیلا ہے یہ 2400 کچھ روپوں پر آ چکا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے جب ہم آٹے کی بات کرتے ہیں اور 20 کلو تھیلے کی بات کرتے ہیں، ایک بڑا عرصہ ہم اس کو 850 روپے میں، پھر 1000 روپے میں، پھر 1200 روپے میں خریدتے رہے ہیں، پھر یہ جو جمپ لگا بہت بڑا، تو عام آدمی کے لیے، مزدور کے لیے، جو دیہڑی دار آدمی ہے اس کے لیے تو آٹا خریدنا، روٹی خریدنا بالکل بہت مشکل ہو کے رہ گیا تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ 20 کلو کا تھیلا 3000 روپے میں جب آپ کو مل رہا ہو تو ایک غریب آدمی کمائے گا کیا اور اس میں خرچ کیا کرے گا؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ مزدور کی جیب سے یہ پیسہ نکلتا ہے، ایک محنت کش کی جیب سے پیسہ نکلتا ہے۔ یہ جو ہمارے دفتروں کے باہر گارڈ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ 16 18 20 ہزار روپے لینے والے مہینے کے، آپ اسے کہیں کہ تم آٹے کے ایک تھیلا 3000 روپے کا خریدو تو اس کی چیخیں نکلیں گی، صحیح نکلیں گی۔ اب ایک طرف یہ مزدور کھڑا ہوا ہے اور دوسری طرف کسان کھڑا ہوا ہے، دونوں آمنے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ حکومت نے فیصلہ یہ کیا کہ 3900 روپے من جو ہے یہ ریٹ رکھا جائے گا۔ کسان کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، دوسری طرف ہمارے بہت سارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں حکومت نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے، یہ جو اتنا آپ ریٹ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، آپ خطے کی سب سے مہنگی گندم یہاں پر پروڈیوس کر رہے ہیں،
آپ کے پاس پچھلی گندم بھی اسی وجہ سے پڑی ہوئی ہے کہ آپ نے ریٹ بہت زیادہ لگایا ہوا تھا, آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکے, اس سے ڈالر نہیں کما سکے. ظاہر ہے اگر باہر کی مارکیٹ میں ہم سے بہت کم قیمت پر گندم دستیاب ہوگی تو پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ ہماری گندم جو ہے افغانستان سمگل ہو گئی, ہم کہا کرتے تھے کہ جناب بڑا پریشر ہے جی, روکی نہیں جا سکتی گندم. اب تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو اس کو ایکسپورٹ کرنے کی یا اس کو سمگل کرنے کی بات کرے گا, کیونکہ پاکستان میں گندم مہنگی پڑ رہی ہے. باہر کی ممالک خاص طور پہ جب ہم افغانستان, انڈیا یا ایران کا کچھ یا بنگلہ دیش کی طرف کچھ کہتے ہیں جہاں پر گندم آٹے کی صورت میں استعمال ہوتی ہے, وہاں پر زیادہ کھپت کی بات کی جاتی ہے آٹے کی. باقی جگہوں پہ ایسا نہیں ہے, جہاں پہ ہم روٹی بنا کے کھاتے ہیں نا وہاں پر یہ کچھ زیادہ ہے. تو اب وہاں پر ہم سے سستی ہوگی تو پھر کیوں سمگل ہوگی؟ یہ حکومت نے درست فیصلہ کیا یا غلط فیصلہ کیا, یہ بڑا اہم سوال ہے. اور آنے والے دنوں میں کیا کسانوں کے دباؤ میں آ کے جب وہ مظاہرے کریں گے, کیا ہمیں اس ریٹ کو جو پچھلے سال 3900 روپے پہلے تھا, تو ہمیں کیا 3900 روپے میں کوئی 100 200 300 400 کچھ بڑھانا چاہیے تھا, نہیں بڑھانا چاہیے, یا ابھی بھی یہ زیادہ ہے؟ کیا پوزیشن ہے, اس پر بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں. اور میرے ساتھ یہاں پر جو پینلسٹ موجود ہیں ان کا میں آپ سے تعارف کرواتا جاؤں. رانا ظفر طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ جنرل سیکرٹری ہیں آل پاکستان کسان اتحاد کے. بہت بہت شکریہ رانا صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اشرف مہتاب صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, آپ چیف رپورٹر ہیں روزنامہ نئی بات کے, سینئر صحافی ہیں, اکنامک رپورٹرز ایسوسی ایشن کے سابق صدر ہیں, چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. خالد محمود کھوکھر صاحب جو ہیں وہ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. لیکن سب سے پہلے ایک انالیسس کے لیے اشرف مہتاب صاحب, یہ 3900 روپے گندم اور گندم آٹے کا تھیلا 2400 سم تھنگ 2500 پہ آ جانا, یہ حکومت کا فیصلہ درست غلط؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ جو ہوتا ہے یہ مارکیٹ سپلائی اور ڈیمانڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب گندم شارٹ تھی تو یہی تھیلا جو تھا وہ 3000 پہ بھی گیا تھا آپ کے سامنے. یہ اب چونکہ گندم پہلے بھی پچھلے سال بھی سرپلس تھی, بمپر کراپ تھی, اس دفعہ بھی تقریباً ایسی سی صورتحال ہے. تو جب پچھلے سال 2200 روپے تھی, اس وقت خطے کے دوسرے ممالک میں گندم مہنگی تھی, آٹا مہنگا تھا, تو پھر سمگلنگ بھی اس میں بہت زیادہ انوالو ہوئی. اب قیمت اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب خطے کے ممالک میں 2200 روپے من پڑتی ہے وہ پاکستان میں, اور جو ہماری گندم ہے وہ 3900 روپے من, جیسے آپ نے بلکہ 4700, بلکہ جو بازار میں آپ مارکیٹ میں ملتی رہی ہے پچھلے یہ رواں سیزن میں وہ 5000 سے لے کے کچھ 5400 روپے تک, یعنی 5400 روپے من تک تھی. تو یہی وجہ ہوئی کہ پھر آٹا جو ہے اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہی آٹا جو 60-70 روپے کلو میں ملتا تھا وہ 175 روپے میں چکی کا آٹا لوگوں نے خریدا. اور آپ نے وہ دیکھا کہ غربت کا یہ عالم ہوا کہ کروڑوں لوگ جو ہے وہ خط غربت سے نیچے گئے. اور اگر ابھی بھی آپ ایسٹیمیٹ لگائیں, اگر جیسے مطلب ہمارے اعداد و شمار بتاتے ہیں, تو کوئی 5 کروڑ کے قریب آپ کے مزدور, فیکٹری ورکر اور باقی جو مزدور ہیں وہ ہیں. کوئی 1.5-2 کروڑ ہمارا سرکاری اور نجی جو ادارے ہیں ان کا ملازم ہے, اور باقی بھی کوئی ڈال لیں تو یہ کوئی 8 کروڑ کے قریب لوگ بنتے ہیں. یہ تقریباً 30% سے زیادہ لوگ بنتے ہیں. یہ سارا بوجھ جو پچھلے سال شفٹ ہوا ان کے اوپر شفٹ ہوا. 2200 سے ہم نے گندم اٹھائی اور ہم لے گئے 3900 پہ. مجھے یہ بتائیں کہ کوئی لاجک نہیں بنتی کہ ایک من کے اوپر 1700 روپے اخراجات کیسے 80% آ گئے. ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اس کی ٹیکنیکل کوئی اور لاجک جو ہے وہ بنتی نہیں ہے. ہوا کیا کہ جگیردار چونکہ بیٹھے ہوئے اسمبلیوں میں بڑے بڑے لوگ ہیں, لاکھوں ایکڑ ان کی زمین ہے, 2-2 لاکھ 2.5 لاکھ ایکڑ زمین ہے, تو وہ چاہیں گے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ان کو فائدہ ہو. جب ہمارا سرکار آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ یہ 3900 روپے جو کیا گیا یہ پہلے والا ایک غلط فیصلہ, تو 2200 سے ڈائریکٹ جو 3900 پر لے کر کے یہ غلط تھا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ پنجاب نے گندم خریدی, کچھ 40 لاکھ ٹن کے قریب انہوں نے گندم اسٹور کی, اور وہ گندم کا پھر کیا ہوا کہ نگران گورنمنٹ نے یہ کہا کہ جی اس کے بینک کے اخراجات, اس کے سود کے پیسے, اس کا کرائے کے پیسے اور باردانہ سارا کچھ اس میں جمع کریں گے, یہ آپ کو 4700 روپے من پہ دیں گے. اب خدا کا خوف 2200 روپے من گندم اور 4700 روپے من پہ چلی جائے, سرکار ہی کہہ رہی ہو, تو پھر کون پرسانے حال ہوا غریب کا. اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر وہ گندم خریدی نہیں کسی نے. ابھی بھی اس وقت بھی جو میرے ذرائع کہتے ہیں وہ پڑی ہوئی ہے 20 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم ابھی بھی پنجاب حکومت کے پاس, یہ محکمہ خوراک کے پاس پڑی ہوئی ہے. صلاحیت ان کی صرف اتنی ہی سٹور کرنے کی ہے. باقی اگر 40 لاکھ یہ کرتے ہیں سٹور, تو باقی 18-20 لاکھ ٹن جو ہوتی ہے, 18 لاکھ ٹن وہ باہر کھلے میدانوں میں پڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر ترپالیں ڈال دی جاتی ہیں جو کہ جب وہ بارشیں ہوتی ہیں اور باقی جو فنگل لگتی ہے تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کا یہ فیصلہ درست ہے, اس وقت درست ہے.
اگر ہم کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر بہت بھی اخراجات پڑے ہیں تو ایٹ پار ہم آ چکے ہیں, پھر بھی کوئی اس میں نقصان نہیں. گھاٹے والی بات نہیں ہے, کیونکہ پچھلے سال اتنا اضافہ ہو گیا تھا کیا اس کے بعد اس سال اضافے والی بات ہی کوئی نہیں بیچ میں چھوڑی گئی. لیکن کسان ہمارے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے مظاہرے کریں گے, اور وہ دیکھیں ہر دور میں ایسا ہوا, ہر دور میں جب 1700 روپے من ہوئی اس وقت بھی کسان یہی کہتا تھا مر گئے ڈوب گئے کچھ نہیں رہا. انہوں نے خیال نہیں کیا کہ ان کے جو بہن بھائی غریب ہیں, جو مزدور ہیں, فیکٹری ورکر ہیں, ان کا کیا بنے گا. ان کے اوپر 1700 روپے من کا جو بوجھ آپ نے لاد دیا, نہ ان کی سیلری بڑھی, نہ ان کے آمدن بڑھی, بلکہ ان کے اخراجات بڑھ گئے, ادویات مہنگی ہو گئی. یہ بڑا ٹیکنیکل ایک سوال ہے, کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے ہم کسان کو دینے سے انکار کوئی بھی نہیں کرتا, لیکن مسئلہ یہ ہے کسان کو دینے کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک مزدور کی جیب سے وہ نکالتے ہیں اور آٹا اس نے کھانا ہے, یہ رانا ظفر ایک اور ہوا نا, اس کا سائیڈ افیکٹ ہوا. آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت سندھ کے اندر, پنجاب کے اندر, کے پی کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کیا ہے. وہ اس کو بھی سر صرف آٹے کی قیمت کی وجہ سے تو نہیں نہ ہوا سارا, اور بھی بہت سارے ایمفیسس ہوتے ہیں. دیکھیں آپ وقت غربت کی بھی بات کرتے ہیں, اچھا صاحب جو جسٹیفائڈ بات ہے وہ ضرور کریں گے ہم, لیکن آپ یہ نہ کہیں کہ صرف آٹے کی تھیلا مہنگا ہونے کی وجہ سے سارا کچھ ہو گیا. بجلی بھی مہنگی ہوئی تھی, پیٹرول بھی مہنگا ہوا تھا, ساری چیزیں مہنگا ہونے کی وجہ سے لوگوں پر افیکٹ پڑا. لیکن میں رانا ظفر طاہر صاحب, آپ مجھے بتائیں, آپ ایک برس پہلے 2200 روپے اور 1700 روپے, اگر آپ یہ تو آپ کوئی پہلے ہی کوئی 70-80% کے قریب آپ جو ہے اپنی قیمتیں بڑھوا چکے ہیں ایک سال پہلے. اب 3900 اگر حکومت کہتی ہے کہ 3900 رکھنا ہے, کیا غلط کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجم علی خان صاحب بہت شکریہ, آپ نے پروگرام میں ہمارا موقف سننے کے لیے مدعو کیا. میں اپنے معزز ساتھی اشرف مہتاب صاحب کی جو باتیں ہیں ان کو ذرا آگے لے کے چلتا ہوں. کہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ حکومت نے غلطیاں کی ہیں اور لیبر پس رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. سب سے بڑی لیبر پاکستان میں اس ٹائم کسان ہے. تقریباً 45 سے 55% لوگ صبح سے لے کر رات تک, اور رات کے اندھیرے میں بھی پانی لگاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے پھرتے ہیں, سارا دن بچے بوڑھے سب وہ کھیت میں کام کر رہے ہیں. سب سے بڑی لیبر ہے پاکستان میں کسان, جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور 76 سال سے زیادتی ہو رہی ہے. میں حیران تھا کہ میاں صاحب پچھلے دنوں فیصل آباد میں یہ فرما رہے تھے کہ مجھے حیرت ہے کہ 40 سال سے اس ملک میں بیج نہیں بن سکا. تو میاں نواز شریف صاحب یہ فرما رہے تھے, اور آج انہی کی حکومت ہے پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی, کہ بھئی میں حیران ہوں تو بھی 40 سال سے حکومت میں ہے کون؟ 40 سال سے حکومت میں تو آپ ہی ہیں زورے والا. یہ بیج بنانے تھے تو آپ نے بنانے تھے. اب میں آگے بڑھتا ہوں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے. اگر پچھلے سال 2022-23 میں گندم بڑی 1700 روپے من, تو جناب علی یہ 1700 روپے من اس سے پچھلے سال 2200 روپے من خریدی تھی, اور آٹا بک رہا تھا 5000 روپے من. 2200 روپے خریدی ہوئی گندم کو آپ 5000 روپے میں بیچ رہے تھے. کیوں بیچ رہے تھے؟ آپ نے تو کسان سے 2200 روپے میں خریدی تھی. آپ کو کس نے کہا؟ وہ کون سی قوت تھی؟ وہ اس وقت بھی یہی حکومت تھی جو آج حکومت ہے, اس وقت بھی یہی حکومت تھی جو 2200 روپے. نقوی صاحب کی حکومت تھی سر, میں وہ محسن نقوی صاحب سر ایسے ہی تھے. محسن نقوی صاحب چارے کون سی حکومت تھی؟ وہ حکومت یہی تھی جو آج ہے. 2200 روپے من خریدی ہوئی گندم, 5000 روپے من میں آٹا بیچا. اس وقت کوئی دوست نہیں بولا, کوئی میڈیا والے نے بات نہیں کی بھی کسان کے ساتھ زیادتی ہوئی کہ آپ نے 2200 روپے من خریدی تھی, آپ 5000 روپے میں بیچ رہے ہیں. اب جب کسان بیچارے نے بیچی 4000 روپے میں من یا 3900 روپے میں من, اور اب میرے دوست سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ یار غریب مر گیا. اور بھائی سب سے بڑا غریب تو اس ملک کے اندر کسان ہے, سب سے بڑی لیبر کسان, سب سے بڑا مزدور کسان. دوسرا آپ نے نہیں 3900 روپے ریٹ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, ایک سال پہلے اگر 1700 روپے سر آپ نے ایک گیا تقابل کیا ہے کہ بھائی ہمارے جو ارد گرد ممالک ہیں, انڈیا, افغانستان, ایران, یورپ, ایکس وائی, وہاں پہ گندم کی قیمتیں گر چکی ہیں, لہٰذا یہاں پر بھی گرنی چاہیے. وہاں پہ اس وقت بڑی تھی, یہاں بھی بڑھ گئیں. تو میں جناب علی اس بات پر تیار ہوں. میں کہتا ہوں جو ریٹ انڈیا میں بجلی کا وہ مجھے یہاں انڈیا پاکستان میں دے دو, جو ریٹ یوریا کا انڈیا میں مجھے پاکستان میں دے دو, جو ریٹ ڈی اے پی کا انڈیا میں مجھے پاکستان میں دے دو, اور جو ریٹ وہاں پہ انڈیا میں گندم کا مجھے یہاں دے دو. میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. آخر کار حکومت کسی ایک طرف آگے بیٹھے گی تو بات بنے گی نا.
کہ جہاں جہاں ریٹ جس ملک میں جس یا ہمیں کسان تو تقابل انڈیا کر کا رہے بھی ہیں. خوش نہیں ہے. ہاں جی؟ کسان تو انڈیا کا بھی خوش نہیں ہے. وہ بھی انڈیا کا دلی کے دروازے پہ آگے انڈیا بیٹھا کا ہوا ہے. کسان اس وجہ سے ناراض نہیں. خودکشی وہاں ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو کوئی ایک مثال دے دے سر نہیں, وہاں وجہ پر سے خودکشی میں عرض کی کیا کہ وہاں پر نقصان ہو گیا. خودکشی کرنے کی ریزن وہاں پر یہ نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ, وہاں پر مذہب کا دین کا بھی ایک بہت بڑا اس میں ایک ہاتھ ہے کہ ہمارا دین ہمیں اس طرف جانے کی اجازت نہیں دیتا, ورنہ یہاں پر لوگ لٹکنے کے لیے تیار ہیں. ان کے مذہب میں, ہندو مذہب میں بھی خودکشی نہیں ہے. جو بندہ ڈکیتی کر رہا ہے اس سے بڑی خودکشی کیا ہے؟ جو بندہ ڈکیتی کر رہا ہے وہ اپنی مرضی سے مرنا نہیں چاہتا. خودکشی والا تو اپنی مرضی سے مر رہا ہے نا. جو بندہ ڈکیتی کر رہا ہے, جو بندہ چوری کر رہا ہے, اس سے بڑی خودکشی کیا ہے؟ سویپنگ سٹیٹمنٹس نہیں. مجھے بتائیں 3900 روپے ریٹ ہے سر. ہمارے جتنے آؤٹ پٹ جتنی مہنگی ہے, ہماری ان پٹ جتنی مہنگی ہیں, صحیح, کھاد جتنی مہنگی ہے, یوریا جتنا مہنگا ہے, سوری ڈی اے پی جتنی مہنگی ہے, ہماری دوائیاں جتنی مہنگی ہیں, سپرے جتنے مہنگے ہیں, ہماری بجلی کا ریٹ 1000 گنا بڑھ چکا ہے. جو بل آج سے سال پہلے 50,000 روپے آتا تھا, سر آپ چیک کر لیں, میں بل منگوا لیتا ہوں ابھی اس ٹائم, وہ 50,000 والا بل 5 لاکھ روپے آ رہا ہے. 10 گنا ہو گیا نا. 10 مطلب 10 گنا کہہ لیں یا 1000 گنا کہہ لیں, مطلب وہ اتنا بڑھ گیا. اس طرح آگے چل کے جو ہماری سپرے تھی وہ 400 گنا, مطلب وہ تقریباً 4 ٹائم بڑھ گئی. اس طرح باقی جو ہمارے دوسرے زہر وغیرہ ہیں وہ بڑھ گئے. اس طرح یہ ساری چیزیں جب ہم تقابل کریں تو پچھلے سال کے ریٹ میں اور جو موجودہ ریٹ ہے, ہل چلائی بڑھ گئی. جو ہل چلائی پہلے ٹریکٹر لیتا تھا 2000 روپے, آج وہ 3000 روپے لے رہا ہے. یعنی ایک ایک چیز کو جب میں ڈسکس کرتا ہوں کسان کے اوپر, یہ کسان پاکستان کا وحید بندہ ہے جس نے آج تک اپنی لیبر نہیں ڈالی. میں کسانوں سے سن رہا تھا, آپ کسان کہتے ہیں کہ 5000 روپے من ہونا چاہیے. سر میں کہتا ہوں 5000 روپے من ریٹ ہونا چاہیے. اگر حکومت چاہتی ہے کہ یہ ریٹ نیچے آئے اور غریبوں کو سبسڈی ملے یا غریب طبقے کو آٹا سستا ملے, اس کے اوپر اور ملنا چاہیے. میں کہتا ہوں ملنا چاہیے, صحیح ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. 3000 کا 20 کلو کا میرے ملک کا رانا صاحب بڑا ظلم ہے, بڑی زیادتی ہے. اگر میرے ملک کا کوئی مزدور یا چوکیدار یا گارڈ یا کوئی بندہ مہنگا آٹا نہیں خرید سکتا, اس کی ریزن کسان نہیں, اس کی ریزن حکومتیں ہیں جنہوں نے اس کو اپنے پاؤں پر آج تک کھڑا نہیں ہونے دیا. سر غریب تو ہر ملک میں ہی رہتا ہے نا, یہ بات نہیں. آپ جنرل قیمت کی بات کریں نا, اتنا غریب نہیں ہے ہر ملک کا. ایک طویل عرصے تک رانا صاحب ہم یہی آٹے کا تھیلا 800 850 خریدتے رہے, برسا برس خریدتے رہے, پھر 1200-1300 میں خریدتے رہے. پھر آپ نے دیکھیں نا, سر میرے دور میں گندم 150 روپے من بکی ہے. میرے بہت پرانی بات نہیں کر رہا, میں 96 کی بات کر رہا ہوں, 95-96 کی بات کر رہا ہوں. آپ تو اس وقت جو ہے کم از کم کوئی ربع صدی سے پیچھے جا رہے ہیں. میں ربع صدی سے پیچھے نہیں جا رہا, میں کوارٹر سینچری سے پیچھے نہیں جا رہا. تو آپ کہتے ہیں کہ چیزیں ان پٹس مہنگی ہو گئی, لہٰذا یہ ریٹ بڑھنا چاہیے. یہ مقدمہ کیا ہے؟ ریٹ بڑھاؤ, اچھا بیج لاؤ, ان پٹ جو ہیں وہ سستے کرو, کسان آٹومیٹک اپنی پیداوار بڑھائے. پروڈکشن اس طرح ہی بڑھے گی جب کچھ اچھی چیزیں ملیں گی, ادروائز تو ہمارے پاس ایوریج تو 35-40 من ہے. خالد صاحب, یہ حکومت کہتی ہے ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں کسانوں کے لیے, کسان کارڈ لے کے آ رہے ہیں, 150 ارب کے قرضے دے رہے ہیں, بڑا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام ہونے جا رہا ہے, اور بہت کچھ کرنے جا رہے ہیں, لیکن آپ لوگ خوش نہیں ہیں یہ 3900 روپے ریٹ آنے کی وجہ سے. جی بہت شکریہ جی. ایکچولی آپ اصل ایشو کی طرف نہیں آ رہے. اصل ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ریاست کمزور ہے, مافیا زیادہ مضبوط ہے. آج جو آپ 3900 ریٹ کی بات کر رہے ہیں, ایکچولی پاکستان میں اس وقت 3900 روپے ریٹ نہیں ہے. آج کا ریٹ ہے 2800 سے لے کے 3000 روپے تک. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جب وافر گندم موجود تھی اور 8% گندم زیادہ کاشت ہو چکی تھی, اس کے باوجود 32 لاکھ ٹن گندم باہر سے منگوائی گئی پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو. یہ ظلم کیا گیا پاکستان کے ساتھ, کاشتکار کے ساتھ اور پاکستانی قوم کے ساتھ. آج 1 اپریل کے ڈیٹے کے مطابق 40,47,508 ٹن گندم پڑی ہے, یعنی کہ 40 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم پڑی ہے سارے پنجاب کے پاس. اسی طریقے سندھ کے پاس کو 9 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے. اسے کے پی کے پاس 3.5 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے, اور بلوچستان میں 9 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے. اسی طرح پاسکو کے پاس 28 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے. ٹوٹل پاکستان میں 78 لاکھ ٹن گندم اس وقت موجود ہے. تو باہر سے گندم کیوں منگوائی گئی؟ دیکھیں نا, ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا ریٹ انٹرنیشنل ریٹ سے کئی سال ہمارا ریٹ کم رہا ہے, ہمیں کم ریٹ ملتا رہا ہے, ہم کاشتکار خاموش رہے ہیں. یعنی کہ انٹرنیشنل ریٹ اور ہمارے ریٹ میں آدھو کا فرق تھا, ہم سے ڈبل ریٹ تھا, تب سے بدل ہو رہی تھی. کاشتکار کو تو کوئی فائدہ نہیں تھا, کاشتکار کو تو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا گیا.
अब अगर इंटरनेशनल रेट में कोई कमी आई है तब भी काश्तकार को ज़िबा किया जा रहा है, क्यों? और इसका जो नुकसान होगा, मैं आपको अर्ज कर दूं कि आज काश्तकार को बात हो रही है 3900 रुपए रेट की, कि उससे ज्यादा रेट होना चाहिए। भाई काश्तकार को कम से कम 3900 रुपए तो रेट मिले। जो पॉलिसी बनाई गई है इस वक्त, वो पॉलिसी वो है कि उसके तहत काश्तकार से गंदम लेनी नहीं है। जुल्म की हद ये है कि इस वक्त जो पॉलिसी है कि एकड़ पे 6 बैग मिलेंगे और 6 एकड़ पे उसको कैप कर दिया गया है कि मैक्सिमम एक काश्तकार को 36 बैग मिलेंगे, ये कि 90 मन, जिसके पास 4000, 5000, 10,000 मन गंदम है, वो 90 मन गंदम फूड डिपार्टमेंट को दे सकता है। 90 मन के लिए वो अपनी ट्रैक्टर ट्राली नहीं दे सकता, 90 मन के लिए वो बारदाना लेने नहीं जा सकता। यानी कि जानबूझ के ऐसी पॉलिसी बनाई गई, और इसका जो नुकसान होगा काश्तकार के अलावा, काश्तकार तो नुकसान में है ही है, मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क का ज़र मुबादला खर्च होगा। अगले साल पाकिस्तान में गंदम काश्त में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। आज इतराज हो रहा है, अभी एक साहब इतराज कर रहे थे कि पिछले साल गंदम का क्यों रेट बढ़ाया। जब 3900 रुपए रेट किया गया था तो इन जालमों से पूछो कि उस वक्त इंटरनेशनल रेट 4500 रुपए था। जब हमारा 3900 रुपए रेट तय हुआ था, उस वक्त इंटरनेशनल रेट उस वक्त भी हमसे 600 रुपए ज्यादा था। हम खामोशी से हमने कहा ठीक है जी, पर हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहा, हमें अच्छा रेट मिला। 3900 रुपए रेट पिछले साल हमें मिला, जिसकी वजह से इस वक्त गंदम ज्यादा काश्त हुई। और गंदम ज्यादा काश्त करने का मुझे खालिद साहब एक बात बताइएगा कि हुकूमत ने एक इसको ओपन पॉलिसी कह रहे हैं कि हमने कोई हदफ मुकर्रर नहीं किया कितनी ख़रीदारी करनी है, लेकिन बाज़ार ये नज़र आ रहा है कि हुकूमत इस बार कोई बड़ी ख़रीदारी करने में दिलचस्पी नहीं रखती, ना उसके पास वसाइल है। आपको वाक़ई बता रहा हूँ, हुकूमत ने तरीक़ेकार वो रखा है कि गंदम लेनी नहीं है। अच्छा, प्रैक्टिकली तरीकाकार ये है कि गंदम लेनी नहीं है। आप मुझे एक चीज़ तो फिर क्या इसका क्या मंतकी इंजाम क्या नज़र आ रहा है आपको कि अगर हुकूमत जो है पंजाब, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, पंजाब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, पंजाब अगर गंदम नहीं खरीदता या बड़ी महदूद खरीदता है, क्योंकि उसके पास अभी लाखों टन मौजूद है, पड़ी हुई, आप खुद बता रहे हैं, अभी अशरफ मेहताब साहब भी बता रहे थे, तो फिर क्या नतीजा क्या निकलेगा? मेरी बात सुना जी, हुकूमत के लिए गंदम खरीद के रखना मैं फर्ज समझता हूँ। अच्छा, मैं ऐसे काश्तकार गंदम स्टोर नहीं कर सकता, मेरे ऊपर गुनाह है। और हुकूमत की जिम्मेदारी कब से, आज से नहीं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से वक्त से है। उस वक्त उन्हें हुक्म दिया गया अल्लाह ताला की तरफ से कि गंदम ज़खीरा करो, हुकूमत ज़खीरा करेगी नहीं। सही, हमेशा गंदम हुकूमत ज़खीरा करती है फूड सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ना काश्तकार के पास तो ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड है। अब कभी मीडिया ने बात की कि काश्तकार ने 150 अरब रुपया एक्स्ट्रा पे किया माफिया को सिर्फ यूरिया की बात में। असल रेट से 150 अरब रुपया हमने ज्यादा पे किया इस साल। ये छोटी फिगर नहीं है। दुनिया में वाहिद मुल्क पाकिस्तान है जहां यूरिया के ऑफिशियल 5 रेट है इस वक्त। मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में हटा करके नहीं बता सकता कि काश्तकार कितनी तकलीफ में है। यही वजह है गलत पॉलिसियों की वजह से कि आज हम एग्रीकल्चर में नेट इंपोर्ट कंट्री बन गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में हम 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। वजह हमारी पॉलिसियां सही नहीं है। हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काम की। पूरी दुनिया में एग्रीकल्चर सब्सिडाइज है, पूरी दुनिया में, सिवाय पाकिस्तान के। लेकिन खालिद साहब एक बात बताएं ना, अगर इस वक्त एक गलत फैसला पहले हो गया और गंदम इंपोर्ट हो गई, वो पड़ी हुई है, अब पंजाब के पास अगर 20 लाख टन पड़ी हुई है तो वो मजीद गंदम कैसे खरीद करे, कहाँ पे जखीरा करेगा? मुझे एक चीज बताएं, किसी काश्तकार ने इंपोर्ट नहीं की। प्राइवेट सेक्टर हुकूमत की परमिशन के बगैर इंपोर्ट नहीं कर सकता। जहाँ सजा, जिस मुल्क में सजा और जजा का निजाम ना, वो मुल्क तरक्की नहीं करता। फिक्स करें ना, किन्होंने इंपोर्ट करवाई है, वो कौन थे जिन्होंने पैसे लिए हैं? देखिए, मैं बड़ा तरीकेकार अपनाया गया कि अपनी गंदम का रेट 4700 रुपए के फ्लोर बिल 4700 में उठाए। इन्हें पता था 4700 में कोई फ्लोर बिल नहीं उठाएगी। और बाहर से इंपोर्ट उस वक्त कुछ 3500 में इंपोर्ट हो रही थी, इसलिए बाहर से आ गई सारी। अपनी गंदम पड़ी है स्टोरों में। आज काश्तकार से नहीं खरीदी, माफिया कमा गया और बहुत सारे की जेबों में पैसे आ गए जिन्होंने माफिया को इजाजत दी। और मर कौन गया? काश्तकार मर गया। भाई, काश्तकार के मरने से अगला नुकसान मैं आपको बताऊं। लेकिन खालिद साहब एक और इशू भी है ना, एक और इशू भी है, एक और मामला भी है खालिद साहब, एक और मामला भी है कि ठीक, खालिद साहब एक और मामला भी है ना, एक और मामला भी है।
ہم آپ کی سپورٹ کرتے ہیں, ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ وہ اپنی پالیسی کو بدلے اور وہ گندم کی خریداری کرے اور سٹور کرے. ٹھیک ہے, میں آپ کی دلیل کے ساتھ بھی چلا جاتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور سے یہ قرآن پاک میں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ حکومت ذخیرہ کرے گی اور حکومت جو ہے گندم کو یقینی بنائے گی, اس کی فراہمی کو. میں کر لیتا ہوں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سر آپ نے خود تسلیم کیا کہ اب عالمی منڈی میں ریٹ بہت گر چکا ہوا ہے. جب عالمی منڈی میں ریٹ گر گیا ہے تو ہم کسان سے 3900 روپے میں یا 4000 روپے میں 3900 روپے میں خرید کے ہم اس کو ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے, تو ہم کیا کریں گے؟ ریاست کیا کرے گی؟ ملک کیا کرے گا؟ دیکھیں جی, ملک کو پوری دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. دنیا میں بہت سارے ممالک میں ایسا ہوا ہے, امریکہ نے ایسا کیا ہے کہ جب ان کے پاس گندم انہوں نے کاشتکار سے پرچیز کی اور اس کو سمندر میں ڈمپ کر دیا, لیکن کاشتکار کو اس کے پیسے ملے ہیں. لیکن نا ہماری جب کاسٹ آف پروڈکشن انہوں نے بڑھائی ہے, کیوں بڑھائی؟ منیمم سپورٹ پرائز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منیمم سپورٹ پرائز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر مارکیٹ میں اس سے نیچے ریٹ آئے گا تو حکومت انٹروین کرے گی اور حکومت اس کو پرچیز کرے گی. اور حکومت کا یہ فرض ہے, حکومت کو یہ کرنا چاہیے فوڈ سیکورٹی کے لیے. کاشتکار کے ساتھ تو یہ ہوتا رہا نا کہ کاشتکار نے جب 2200 میں بیچی تھی, اس سے پہلے 1800 کیا وہ مل کے عام لوگوں کو 2200 میں, اس کا ریٹ اس وقت 6000 روپے تک گیا تھا. 1750 ارب روپے ایکسٹرا مڈل مین کما گیا تھا. آج دیکھیں نا ریٹ تو کہنے خالد صاحب میں آپ کی بات پوری طرح سمجھ گیا, میں آتا ہوں. اچھا سر, دو چیزیں ہو گئیں. ایک تو پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دی گئی, اس نے امپورٹ کر لی اور وہ امپورٹ کی گئی, اور جب ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اور ہمیں چاہیے ہی نہیں تھی اور ہماری اپنی آگے ایک بمپر کراپ آنے والی تھی, اس سے پہلے سب کچھ پتہ تھا, وہ کر لی گئی. دوسری بات 3900 کی بات کی جاتی ہے تو اس وقت تو عالمی منڈی میں ریٹ 4500 روپے تھا, یہ اب 4000 سے اوپر ہی تھا, تو پھر اس کے مطابق اس وقت بھی کم دیا گیا. 4500 اس وقت بھی نہیں تھا, اس میں جو گندم امپورٹ کی گئی ہے, اگر یہ 4500 ہوتا تو کیسے ہو سکتی تھی امپورٹ؟ اس وقت بھی یہ 3200 میں لی انہوں نے, سارے اخراجات ڈالے تو 3700 میں پڑی, وہ پھر یہ 4700 میں جا کے 4500 میں بیچتے رہے جو امپورٹ کی تھی گندم انہوں نے. یہ ریٹ کبھی بھی نہیں تھا. اگر یہ ریٹ ہوتا تو پھر کیسے آ گئی وہ اتنی مہنگی گندم جو ہے ہمارے ملک میں؟ وہ اس سے سستی تھی, اس وجہ سے انہوں نے, کیونکہ انہوں نے 4700 ریٹ کر دیا تھا, وہ نیچے پڑتی تھی, تو لوگوں نے پھر وہ جو امپورٹ کی تھی پہلے تو پالیسی ہونی نہیں چاہیے. اب یہی وجہ ہے نا کہ دو دفعہ پالیسیاں غلط بنی. ریٹ جب بڑھا اس وقت بھی بہت زیادہ بڑا, پالیسی غلط تھی, پھر کیا ہوا, سرپلس ہوئی گندم. ابھی یہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس گندم موجود ہے سارے صوبوں کے پاس. مجھے یہ بتائیں کہ خرید کے رکھیں گے کہاں, کس کو دینی آپ نے؟ آپ کی جو طلب ہے اس وقت, لیکن مجھے کسان کیا کرے گا اس گندم کا؟ مجھے اشرف صاحب یہ بھی بتائیں نا, کسان کیا کرے گا اس گندم کا؟ اسی طرف جانے والا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو گندم کا تخمینہ لگایا گیا ہے پاکستان میں تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ بتا رہے ہیں, اور 2.5 کروڑ کے قریب تو یہ پنجاب کے اندر ہی ہے. اب پنجاب کی اور گندم بیچ میں ڈال لیں تو ہماری تو طلب ہی نہیں ہے اتنی. بھائی کتنی گندم کھاتے ہیں ہم, کتنی کھا لیں گے مزید؟ اور اتنی مہنگی گندم غریب کیسے کھا لے گا؟ کہاں لے کے جائیں گے؟ کس کو ڈالیں گے؟ ڈنگروں کو ڈالیں گے؟ کیا کریں گے پھر؟ کہاں رکھیں گے؟ یہ پچھلے سال یہ کسان کو کسان نے تو پیدا کیا ہے, کسان نے تو پیدا کیا. وہ کہتے ہیں آپ سمندر میں پھینک دیں, خرید کے سمندر میں پھینک دیں, لیکن آپ کو کسان سے خریدنی چاہیے. انہوں نے گندم نہیں دی. پچھلے سال کیا ہوگا؟ اچھا کیا ہوگا؟ مجھے ایک بات بتائیں نا, میں وہی بتانے لگا ہوں کہ پچھلے سال جب حکومت نے کہا کہ گندم دے دو, انہوں نے ہولڈ کر لی, نہیں دی گندم. اور میں وہاں جا کے کور کرتا رہا ہوں, محکمہ خوراک کے اندر لوگ آگے بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں پہ کہہ رہے ہوتے تھے لے کے وہاں ساڈے کولوں ایک اور مامے ہوتے رہے, محنت اسی کی ہے تے آندے نے ساری دے دیو, 25 من رکھو یا 30 من رکھو یا 40 من رکھو. پھر کیوں نہیں دی انہوں نے؟ جب حکومت خریدنا چاہتی ہے دینا نہیں چاہتے, جب حکومت لینا نہیں چاہتی ہے زبردستی دینا چاہتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ون ون سچویشن نہیں ہوگی جب تک یہ دونوں چیزیں بیٹھ کے کوئی پالیسی اچھی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. اگر یہ اس وقت گندم دیتے ہیں تو 50 لاکھ ٹن سٹور ہوتی ہے, لیکن نہیں, بڑی مشکل سے 39 لاکھ ٹن. میں آپ کی ساری باتیں مان لیتا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ریاست کی بات کر رہے ہیں, ملک کے خزانے کی بات کر رہے ہیں, آپ غریب مزدور کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے سستی گندم ہونی چاہیے. میں ساری باتیں آپ سے ایگری کر لیتا ہوں, لیکن ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہاں پر. سوال یہ ہے کہ میرے کسان نے گندم پیدا کی, آپ نے اس کو انسینٹیوز دیے, آپ نے اس سے کہا گندم پیدا کرو, ہم خود کو فیل ہونا چاہتے ہیں. اب آپ اس کے بعد اس گندم کو خریدنا نہیں چاہ رہے, اس ریٹ پر نہیں خریدنا چاہ رہے جو ریٹ آپ پچھلے سالوں میں دیتے رہے ہیں, یا 3900 روپے طے کیا تھا اس میں سے 1 روپیہ بھی اوپر نہیں جانا چاہ رہے, اور وہ بھی آپ 3900 میں خریدنا نہیں چاہ رہے. اس وقت جو ریٹ ہے مارکیٹ کا وہ واقعی کوئی 3000 کے ارد گرد اس وقت ہے, کہیں کوئی 3200 میں بیچ جاتا ہے, کوئی 2800 میں بیچ جاتا ہے. اب اگر کسان جو ہے وہ اپنی گندم نہیں بیچ پائے گا, بڑا سادہ سا سوال کر رہا ہوں,
ریاست جو پالیسیز بناتے ہیں ان سے ہے یہ. اگر ہمارا کسان گندم نہیں بیچ پائے گا تو اگلے سال وہ گندم لگائے گا. جب وہ نہیں لگائے گا تو پھر وہی حال نہیں ہوگا. ہم ایک سال جو ہے ٹماٹر 10 روپے کلو اور آلو 10 روپے کلو خریدتے ہیں, پھر ہمیں پتہ چلتا ہے نہیں اگلے سال تو یہ 180 روپے کلو ہو گیا. کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان کی وجہ سے جو اس قسم کے فیصلے کرتے ہیں. باقی اس بریک کے بعد. ناظرین, بہت ہی ایک کمپلیکیٹڈ قسم کا مسئلہ پیدا ہو گیا, بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے یہ کہ گندم کے ساتھ کیا کیا جائے, کیونکہ گندم ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جتنی اشیاء ضرورت ہے وہ پیٹرول کی طرح, بجلی کی طرح اس کے ریٹ پر بھی اثر پڑتا ہے, کیونکہ جب کسان اس گندم کو بیچتا ہے تو اسی سے وہ اپنے آگے معاملات زندگی چلاتا ہے. لیکن اس وقت ٹیکنیکل مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ حکومت نے ریٹ 3900 روپے من مقرر کیا ہے. اگر ایک مزدور کی نظر سے دیکھا جائے تو یہ ریٹ بھی زیادہ ہے, اس کے لیے مناسب نہیں ہے, کیونکہ آٹا جو ہے 3000 روپے تھیلے تک ہم 20 کلو کا خریدتے رہے ہیں. لیکن دوسری طرف اگر آپ کسان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو جتنے انپٹس جو ہیں وہ مہنگے ہو چکے ہوئے ہیں, یہ باقی چیزیں جتنی مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں, جس طرح آپ ماضی میں ریٹ دیتے رہے ہیں, اگر آپ اس سے کم لے کر جائیں گے تو اس سے کسان کو خسارہ ہوگا, نقصان ہوگا, اور آئندہ یہ گندم نہیں اگائی جائے گی. اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ پنجاب حکومت جو کہ سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس کے اندر, ڈیل جو سب سے زیادہ کرتا ہے وہ پنجاب ہی کرتا ہے. آپ پنجاب حکومت کے پاس اگر پہلے سے ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے, پڑا ہوا ہے, وہ مزید کیسے خریدے؟ اب جنہوں نے امپورٹ کی وہ اپنی جگہ پہ, میں بالکل یہاں پر ہمارے ساتھ خالد محمود کھوکھر صاحب صدر پاکستان کسان اتحاد موجود, رانا ظفر طاہر صاحب موجود, اشرف مہتاب صاحب موجود, یہ سب دوست جو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ امپورٹ کی اور اس میں سے بہت ساری گندم ایسی تھی کہ گھٹیا کوالٹی کی تھی, وہ کس طرح امپورٹ کی گئی, کیوں امپورٹ کی گئی, جب ہمیں پتہ تھا کہ ہماری اگلی بمپر کراپ آنے والی ہے, جب ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس گندم موجود ہے, جب ہمیں پتہ تھا کہ ہم نے اپنے کسان سے خریدنی ہے, تو بھی یہ سارا کچھ کیا ہوا؟ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا, رانا صاحب یہ بتائیے گا, اب اگر کسان سے یہ گندم نہیں خریدی جاتی, متبادل کیا, اس کے پاس سرکار 3900 کا ریٹ نہیں دیتی, انہوں نے اوپن کر دیا سارے کا سارا, اور اوپن کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کیا. اب وہ کچھ بھی نہ خریدیں یا کچھ خریدیں, یہ ان کی مرضی ہے, کوئی پتہ نہیں چل رہا. جو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ صرف آپ 90 من تک خریداری ہوگی ایک بندے سے, تو بڑا 10 ایکڑ سے 10 ایکڑ سے 90 من تک خریداری ہوگی, اس سے آگے کی نہیں ہوگی. تو کسان جو ہے اس گندم کا کیا کرے گا؟ سر, حکومت کی اس پالیسی سے ایک کرپشن کا بازار گرم ہوگا. اچھا, مافیا مزید مضبوط ہوگا, کیونکہ ہمارے ملک میں آج تک ایگریکلچر کو کوئی پالیسی نہیں مل سکی. پالیسی نہ ملنے کی وجہ سے وہی آپ کے الفاظ کہ آج آلو 10 روپے, اگلے سال 180 روپے یا 100 روپے, آج گندم کوئی نہیں خریدے گا, اگلے سال ان کو نہیں ملے گی. آخر غریبوں نے گندم کھانی ہے نا, کیونکہ سارا اس ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے غریب کے نام پہ ہوتا ہے. غریب مر رہا ہے, پھر غریب کے نام سے لوٹا جاتا ہے. یہ غریب کے نام پہ راشن دیا گیا, سارے کا سارا راشن سیدھا سٹوروں میں جا کے بیچ دیا گیا. ایک طرف سے ٹرک لوڈ ہو کے آیا غریب کے نام پر, دوسری طرف ٹرک ایک سٹور والے کو بیچ دیا گیا, ابھی وہ پھر دوبارہ اس نے لے لیا, پھر اس کو دوبارہ اسی کو بیچ دیا گیا. یہ سسٹم غریب کے نام پر چلتا ہی رہنا ہے. سب سے بڑا غریب اس ملک کا وہ ہے جو بندہ کھیتی باڑی کرتا ہے. آپ جا کے وزٹ کر کے دیکھ لیں, سب سے ہر فصل کے بعد نئی پجارو آ جاتی ہے. سر نہیں سر, لینڈ کروزریں آ جاتی ہیں. پجارو والا بندہ شکرہ پن نہ کریں. سر میں آپ کو بتاؤں, یہ بڑی پتے کی بات آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں. اس ملک میں 40% کسان وہ ہے جس کے پاس 1.5 ایکڑ سے لے کر 2.5 سے 3 ایکڑ تک رقبہ ہے. اس کے پاس اچھی موٹر سائیکل نہیں, آپ پجاروں کی بات کرتے ہیں. یعنی کہ 40% وہ کسان ہے جس کے پاس 1.5 ایکڑ 1.5-2 ایکڑ وہ تو اپنے گھر کے لیے لگاتا ہے, کھا لیتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اس نے ساری زندگی وہی کھانی ہے بس. نہیں تو کیا 1.5 ایکڑ میں سے کیا نکالے گا, کیسے بڑھا لے گا؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں, اس نے ساری زندگی روٹی کھانی ہے, اس کی کوئی خواہشات نہیں ہے. نہیں, میں کہتا ہوں وہ زمین بڑھائے یا پھر وہ فصل کی پیداوار بڑھانے کا. زمین کیسے بڑھائے گا, زمین کیسے بڑھائے گا؟ دودھ کا ریٹ کوئی نہیں, 2 بھینسیں رکھے, دودھ کا ریٹ کوئی نہیں گاؤں میں. اصل میں نجم صاحب بتا کیا ہوا مجھے تھوڑا سا وقفہ دیجیے گا. اس میں وقفہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے
کہ ہم اس وقت بات کر رہے ہیں کہ گندم جو ہے 3900 روپے ریٹ ہے اور مارکیٹ میں اس وقت 3000 کے لگ بھگ بک رہی ہے، لیکن اس کا ایک اور فائدہ ہوا ہے، ناظرین ایک فائدہ ہوا ہے، وہ یہ فائدہ ہوا ہے کہ آٹے کا تھیلا جو 3000 روپے کا مل رہا تھا اور پیچھے 2800 ریٹ ہو گیا تھا، پھر اس کا 2800 سے وہ 2500 اور 2500 سے بھی کم پر آ گیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا مجھے اس پر خوشی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، میں ایک عام آدمی کے طور پہ، ایک کلرک کے طور پہ، استاد کے طور پہ، مزدور کے طور پہ دیکھتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور میری خواہش ہوتی ہے کہ یہ اور زیادہ سستا ہونا چاہیے۔ ابھی بھی آپ 20 کلو کا تھیلا جو ہے اتنا مہنگا لیں تو اس کی کیا صورتحال ہے؟ اور حافظ عارف گجر جو کہ پریزیڈنٹ ہیں کریانہ مرچنٹ ایسوسی ایشن کے، وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان کی طرف چلتا ہوں۔ عارف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ الحمدللہ جی۔ یہ کیا آٹے کا جو تھیلا ہے اس کی قیمت جو ہے 2800 سے 2500 اور 2500 سے بھی کم پہ آئی ہے، کیا پوزیشن ہے؟ جی 2798 سرکاری ریٹ ہے آٹے کا اور 2440 روپے اس وقت سیل ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ ایک تو یہ ہے کہ جو سال ہر سال سے ہمارے پاس گندم کم چلی آ رہی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اس دفعہ سپر بمپر کراپ ہمارے پاس ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ 3900 روپیہ ریٹ سرکاری ہے اور 3240 روپے میں اس کی سیل ہو رہی ہے۔ یہ گندم کی صحیح جو ہمارے پاس پچھلے سال شارٹ فال تھا 20 لاکھ ٹن کا، تو ہم نے منگوا لی 24 لاکھ ٹن، اس میں بھی مافیا شامل ہو گیا۔ اور اس کے بعد یہ تھا کہ ہمارا آٹا کبھی کیپے کی میں جاتا تھا جہاں افغانستان میں جاتا تھا، افغانستان نے بھی اس دفعہ گندم باہر سے منگوا لیے، جس ریٹ پہ ہمیں ملی ہے اسی ریٹ پہ اس کو مل گئی ہے، تو ہمارا آٹا جو گندم تھی نا وہ زیادہ سے ہو گئی، تو بالکل سٹاک ہوگی۔ اور دوسرا سب سے بڑی ہماری بدقسمتی کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود آج تک ہماری دالیں اپنی نہیں ہیں۔ اگر گندم ہو گیا تو اس دفعہ جو حال زمیندار کا انہوں نے کر دی ہے، میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ گندم ملنی نہیں تو وہ 7000 سے پلس کر دے گی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کھاد سرکاری ریٹ سے اوپر اور گندم سرکاری ریٹ سے کم، اس کا یہ نقصان ہو گیا کہ گندم جو پاکستان ملک کی ہے وہ گورنمنٹ نے لینے سے انکار کر دیا، صرف 5 لاکھ ٹن لینے کا اعلان کیا ہے، وہ بھی لینے والا پھر بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ شاید اس لیے کیا ہے انہوں نے صرف 5 لاکھ ٹن کہ جو اپنے بندوں کو ابلائج وغیرہ کروانا ہے ان سے لیں گے، اور دوسرا اس میں نمی یا دوسری چیزیں کیا ہے کہ اس کو بالکل ختم لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ دوسرا اس کے بعد انہوں نے جو ہمارے پاس کراپ زیادہ اگر 4 لاکھ ٹن صرف زیادہ ہے، پچھلی دفعہ انہوں نے ملوں سے نکال کے اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے 35 سے 40 لاکھ ٹن تھا ان کا ٹارگٹ، تو وہ مشکل سے پورا نہیں ہوا تھا۔ تو اس دفعہ جو خرابی کرنے جا رہے ہیں کہ صرف 5 لاکھ ٹن کا کہا ہے کہ ہم نے خریدنی ہے، جو کیریج پچھلے سال 60 روپے ملتا تھا 100 کے جی کا۔ تو اس کا مطلب آپ چونکہ مارکیٹ کو حافظ صاحب آپ مارکیٹ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت نے 3900 کا ریٹ دیا، 3240 روپے اس وقت ریٹ چل رہا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ خریداری کرنے نہیں جا رہی، ایک بمپر کراپ ہوئی ہوئی ہے، حکومت خریداری کرنے نہیں جا رہی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گندم کا ریٹ مزید گرے گا، آٹا مزید سستا ہوگا؟ جی دو چیزیں ہیں نا، ایک تو گندم ایک مافیا جو مڈل مین ہے وہ ہوا دے رہا ہے کہ 2800 سے 3000 تک گندم آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ 2800 والی گندم جو ہے ابھی تو آٹا سستا مل جائے گا، جیسے ہی ذمہ دار سے گندم اٹھا لی جائے گی وہ ڈرائی ہو جائے گا، اس کے بعد اس کا ریٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے وہ مڈل مین آ جائے گا نا بیچ میں، پھر کسان کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بیچ میں مڈل مین گھس جائے گا، انویسٹر آ جائے گا، جو پیسے لگانے والے آتے ہیں وہ آ جائیں گے بیچ میں، جس کو آپ مافیا کہہ سکتے ہیں نا، وہ آ جائے گا۔ جب ذمہ دار سے گندم اٹھا لی جائے گی آٹے کا ریٹ پھر 2798 میں چلا جائے گا، 100% ایسی بات ہے۔ ابھی جو اگر آٹا سستا ہوا ہے تو بہترین بات ہے کہ اس حالات میں جب بندہ بل نہیں دے سکتا گیس کے، سوئی گیس کے، تو اگر اس کو 2800 والا تھیلا 2400 میں یا 2400 میں ملتا ہے تو بالکل خوشی والی بات ہے۔ لیکن ذمہ دار کو ذبح کر کے اگر آٹا جو سستا کیا جا رہا ہے، ایک بندے کو مار کے دوسرے بندے کو اگر ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور ایک بھی ذمہ دار بندے نے آ کے بیان نہیں دیا، سرکاری بندے نے، محکمہ زراعت نے یا سیاسی آدمی نے، کہ گندم کے ساتھ یا ذمہ دار کے ساتھ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔
تو اگر یہی حال رہا تو پھر وہ آپ والی بات بالکل ٹھیک ہوگی جو ہمارے اس سے پہلے بھی سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے آپ لیمو باہر سے منگوا رہے ہیں, ٹماٹر باہر سے منگوا رہے ہیں, تو ایک دفعہ آپ کا آلو اپنا ہے تو ایک دفعہ 10 روپے کلو ہے تو دوسری دفعہ 110 روپے کلو ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ جو ایسوسیشنز ہیں زراعت کے ساتھ جڑی ہوئی, کم سے کم ان کو اور محکمہ زراعت کو ذمہ دار بندوں کو لے کے دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کتنی گندم کتنی دوسری فصلیں چاہیے, تو اسی حساب سے وہ حالانکہ ساتھ والے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے 100 ایکڑ میں کوئی چیز لگانی تو 110 میں نہیں لگاتے وہ, تاکہ زمین پالیسی ہونی چاہیے, پالیسی ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح آپ صاحب, بہت اہم بات آپ نے کی. جو وہ جڑے ہوئے ہیں ہر ایک کے اپنے مفادات کے, وہ بھی دکاندار ہیں, ان کو بھی فائدہ چاہیے, یہ بڑے کاشتکار ہیں, ان کے نمائندے ہیں. جو 44% عوام پیچھے مری ہوئی ہے, جو غریب اور غربت کی لکیر سے نیچے ہے, 44%, 1 کروڑ مزید اس میں اضافہ ہو گیا, 44% ہو گئی. 40% کے اعداد و شمار ہیں حکومت کے. ان کا نام یہ کہ آپ کسان کو نہیں مار سکتے نا, ان کا نام یہ کہ آپ کسان کو نہیں مار سکتے. میں نہیں کہہ رہا, جب پہلے اتنی مہنگی ہوئی اور اس کا یہ پھر رزلٹ آنا تھا نا, اس کا پھر لیکن بڑی اہم بات کی, مجھے ایک رزلٹ آیا نا, یہ اصل قیمت. مجھے ایک بریک پر جانا ہے, مجھے ایک بریک پر جانا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ سے ایک سوال رکھوں گا, آپ کے سامنے بھی, سب کے سامنے رکھوں گا, کہ اس وقت جو بات کی جا رہی ہے, اس وقت سارا ایک ماحول بن رہا ہے کہ آپ نے کاشتکار سے سستی گندم اٹھا لینی ہے. اس کے لیے جو ابھی تک 3240 روپے کا آج ریٹ ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے 3000 یا 2800 روپے پر آ سکتا ہے. اب گندم سے آپ اٹھا لیں گے اس سے گندم, اور اس کے بعد جب مڈل مین بیچ میں آ جائے گا, مافیاز بیچ میں آ جائیں گے, جب یہ سستی گندم اٹھا لی جائے گی, پھر یہ مہنگی ہو جائے گی, پھر آٹا مہنگا ہو جائے گا. یہ بات ابھی حافظ عارف صاحب بتا رہے تھے, اور بڑی تجربے کی بات ہے, یہ پتہ کی بات ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, یہ کسان کو پھنسانے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے, اس کا نقصان پہنچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ نے بعد میں پھر یہ مہنگا کر دینا, ابھی سستا کرنا ہے پھر مہنگا کر دینا ہے. ایسے ہی ہوگا اس بریک کے بعد. لیکن چیزیں سستی ہونی چاہیے, میں اس چیز کی بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہوں, اور اگر آٹا سستا ہو رہا ہے تو میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آٹا سستا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہم صرف اور صرف ایک فیس ویلیو پہ نہیں جا سکتے کہ آٹا سستا ہو رہا ہے, بہت اچھا ہو رہا ہے. یہ جو سستائی ہوتی ہے, یہ سستا ہونا بعض اوقات مہنگا ہونے سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ جو پیداوار اس کی کر رہے ہیں, کسی بھی پروڈکٹ کی ہوتی ہے, آپ جب اس کو معاوضہ نہیں دیتے, آپ اس کو نقصان پہنچاتے, وہ اگلی دفعہ پروڈکشن بند کر دیتے ہیں. ہم بار بار یہ ڈرامہ دیکھتے ہیں, پیاز کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ہم آلو کے حوالے سے دیکھتے ہیں, ٹماٹر کے حوالے سے دیکھتے ہیں, مختلف حوالوں سے دیکھتے رہتے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس پالیسی کوئی نہیں ہے, ہم اٹکل پچو کام کرتے ہیں. اس وقت جو ہے جو ساری پوزیشن اس وقت نظر آ رہی ہے, یہاں پر اشرف مہتاب صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہے, رانا ظفر طاہر بھی موجود ہیں, خالد محمود کھوکھر صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں. خالد صاحب کی طرف پہلے چلتا ہوں. خالد صاحب, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت کسان سے سستی گندم اٹھا لی جائے گی, کچھ عرصے تک ہمیں سستا آٹا بھی دستیاب رہے گا, اس کے بعد ایک مرتبہ پھر جب مڈل مین بیچ میں آ جائے گا, جب مافیاز آ جائیں گے, تو یہ پھر دوبارہ مہنگے داموں اسی طرح بکے گا جیسے ہم ماضی میں 5000 سے اوپر جو ہے خریدتے رہے ہیں. ایسا ہی کوئی منظرنامہ نظر آ رہا ہے جی؟ دیکھیں سر, میں آپ کو عرض کروں جی کہ آپ ہمیشہ ایگریکلچر میں پروگرام کرتے رہتے ہیں. جب مکی کا ریٹ تھا 4200 روپے, جب کاشتکار کی آئی تو وہ 1500 پہ آ گئی, 1400-1500 روپے. ٹھیک ہے جی, خرید سستی نہیں ہوتی. اسی طرح گندم کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ کاشتکار سے سستے داموں خریدی جاتی ہے, اس کے بعد اینڈ کنزیومر کو لوٹا جاتا ہے. دوسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا اس دفعہ کہ جب کاشتکار کے پاس پیسے نہیں آئیں گے, اس دفعہ آپ کی گندم آگے کاٹن کاسٹ ہونی ہے وہ 100% کاٹن ایریا پہ کاسٹ ہونی ہے, گندم کے ایریا پہ کاسٹ ہونی ہے, کاٹن کی گندم کے پاس کاشت. اگر اس کاشتکار کے پاس پیسے نہیں ہوں گے, کاٹن نہیں ہوگی, ملک کا سب سے بڑا نقصان ہوگا. سب سے بڑا نقصان میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, اگر وہ کپاس سے پیسے خرچ نہیں کر سکے گا. دوسرا, جب اس دفعہ اس کو گندم میں پیسے نہیں بچیں گے, اس کی گندم فروخت نہیں ہوگی, تو اگلے سال وہ کاشت نہیں کرے گا. کاشت میں کمی آئے گی, آپ پھر امپورٹ کریں گے. ہماری غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر. خیر صاحب, کیا کرنا ہے جی حکومت, کیا کرے اس وقت حکومت کیا کرے؟ دیکھیں میری حکومت کو ایک تو چاہیے کہ جو کمٹمنٹ کرے وہ پوری کرے. حکومت نے ہمارے ساتھ پچھلے میں وعدہ کیا کاٹن کا 8,500 روپے ریٹ دیں گے, ہمیں نہ ملا. وہ ہمیں 6,500 ملا. جب ہم سے کاٹن چلی گئی وہ ریٹ 12,000-10,000-11,000 روپے چلا گیا. اب منیمم ایکسپورٹ پرائس حکومت نے طے کی تھی 3900 روپے, ہمیں 3900 روپے کہہ کے ہم سے کاشت کروائی گئی. ہمیں کہا گیا, گارنٹی دی گئی کہ ہم آپ سے خرید کریں گے جس طرح ہر سال خرید کرتے ہیں. لیکن یکدم آ کے حکومت اس سے نکلے. وہ یہ اس میں جو اس وقت مجھے بڑا خالد صاحب مسئلہ نظر آ رہا ہے وہ پتہ ہے کیا, وہ 3900 قیمت سے زیادہ مجھے یہ مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت خریدنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہی, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 3900 کی بجائے آپ پیچھے چلے گئے ہیں.
उसमें 2-4 लोगों को हैंग करें ना, किन्होंने इजाजत दी है इंपोर्ट करने की? वो कौन पॉलिसी मेकर बैठे हैं जिन्होंने इंपोर्ट करवाई है? प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट की इजाजत के बगैर इंपोर्ट नहीं कर सकता। उनको परमिशन मिली, उसके बाद इंपोर्ट की गई। सर उस वक्त शॉर्टफॉल का कहा जा रहा था ना, उस वक्त कमी जाहिर की जा रही थी कि इस वक्त वो झूठ बोला जा रहा था। नहीं, वो झूठ बोला जा रहा था। जब पिछले साल आई है वो बम्पर क्रॉप थी, पिछले साल भी देखिए ना, जब बम्पर क्रॉप आई है उस वक्त इश्तिहार दिए गए, हुकूमत ने बड़ी लिए कि जी हमारी पॉलिसी की वजह से गंदम बड़ी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, हिस्ट्री की सब जगह गंदम हो गई। जब हमारे पास देखिए ना, ये लोग अब हुकूमत क्या करे? मैं प्रोग्राम के आखिर में जा रहा हूँ, हुकूमत क्या करे खालिद साहब? पॉलिसी मेकर तनख्वाह किस बात की लेते हैं अगर उनके पास सेक्शन फिगर ही नहीं है, अगर उनको पता ही नहीं है कि कितनी पड़ी है? मैं अगर एज ए फार्मर आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे फिगर का पता होना चाहिए कितनी। मैंने आपको बताइए कि सुबह सिंध में इतनी पड़ी है, KPK में इतनी पड़ी है, बलूचिस्तान में इतनी पड़ी है, पंजाब में इतनी पड़ी है, टोटल जो है वो 78 लाख टन पड़ी है गंदम। अच्छा, 78 लाख अपने टन पास पड़ी है, तो 32 लाख टन बाहर से मंगवाने का मकसद तबाही के सबब तो वहीं से शुरू हुआ जब बाहर से मंगवाई गई है। जिन लोगों ने मंगवाई है उनको नजर आना चाहिए कि उनको ये सजा मिल रही है। उनको चौरस्ते में कहीं फांसी उनके गले में डालना चाहिए। सही है, सख्ती होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। चलें, वो तो हो गया, वो सजा भी देनी चाहिए। और इस वक्त हुकूमत यकीनी बनाए कि 3900 पे तो खरीदारी करे ना। हुकूमत एक काम करे, रियासत की रेट कायम करे कि फ्लोर बिल कोई भी परचेज करे, काश्तकार जो रेट हुकूमत ने तय किया 3900 रुपया, उसी रेट पे सब काश्तकार से खरीदे। सही सही। मैं अशरफ मेहताब साहब ये कह तो देते हैं कि हुकूमत खरीदे, पर कहाँ से खरीदे? पैसा तो है नहीं, कर्जे ले रहे हैं हम IMF से, बाकी तो गंदम नहीं खरीदनी सर? नहीं, आपने गंदम पैदा करवाई है ना। गंदम खरीदने देगा आपकी जो 47 रुपए। नहीं, हम हमेशा कर्जे लेके, बैंकों के कर्जे लेकर ही खरीदते रहे। तो वो भी कर्जा है ना, तो अभी तो 600 रुपया पुराना पड़ा हुआ, उसके ऊपर जो वो तो मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि मैं बड़ा पैसे देकर जा रहा हूँ। जो गंदम बची है उसका सूद नहीं देना आपने। अभी जो गंदम बची है उसका भी सूद आपने देना है, उसका असल दर भी आपने सर, ये तो जिसने भी ये फैसले किए, जिसने फैसला, सर उसमें मेरे उस किसान का क्या कसूर है जिसने गंदम पैदा किया है? मैं ये कह रहा हूँ कि कारोबार है, कारोबार में ऊंच नीच होती है, कभी इनको फायदा हो गया, कभी किसी गरीब को भी सस्ता आटा खा लेने दे यार, उसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? सस्ते आटे की मुझे ये बताएं आप, ये किसान की बात करते हैं, आप हुकूमत की बात करते हैं। नहीं, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूँ ना, मैं किसान की। किसान से बड़ा गरीब कौन है? मुझे कैसे गरीब आदमी? अशरफ साहब मुझे एक बात बताएं, 2-2 लाख। अशरफ साहब मुझे एक बात बताएं, अशरफ साहब अगले बरस अगर गंदम मौजूद ना हुई, अशरफ साहब अगले साल गंदम ना लगी, अशरफ साहब अगले साल गंदम ना लगी, जमीनें मैंने बेची हैं, किसानों ने बेची हैं, ना बेचते वो गंदम लगाते हैं उसमें, या और नहीं, वो तो बम्पर क्रॉप हो गई ना, उसका तो मसला ही नहीं है। मुझे होनी थी ना, वो तो मसला ही नहीं है सर। 3900 पे आप ले गए, आप गंदम की रेट ही इतना ज्यादा ले गए, सर अब क्या होगा? असल रेट पे आ गई है अशरफ साहब, मैं और आप अशरफ से असल रेट पे आ गई है। अशरफ साहब हमें मुझे असल रेट पे ये 3200 रेट था पिछले साल, 3200 जिस पे आप पढ़ा है 2800। सर मैं 2800 असल रुपए पिछले साल, 2800 असल रेट है, इस पर ये असल पे आ गई होती तो आज ये इनको और बीच में ऐड होते तो ये मसला ना होता। राणा साहब असल रेट पे आ गई है। मुझे ये 1.5-2 करोड़ जो टन गंदम बचेगी वो किधर जाएगी? बाहर तो आप बेच नहीं सकते, फिर कहाँ? यही खानी है ना, यही कहने पर कोई या तो ये पॉलिसी बनवा लें, फिर रेट 2800 निकले या 4800 निकले, फिर वो जागीरदारों ने रेट बनाया था ना जी, मैंने तो नहीं बनाया, किसी गरीब को शामिल किया, स्टेक होल्डर को शामिल किया जिसने आटा खाना। और सर अभी भी असेंबली में जागीरदारों को कमी थोड़े गए हैं, अभी भी जागीरदार ही हैं, वो अपना अगर वो बनवाते हैं वो अभी दोबारा कर लें ये काम। सर इसका एक छोटा सा सलूशन है, उसकी तरफ आना चाहिए। जिस तरह हमारे वो हाफिज साहब फरमा रहे थे कि चंद दिन आटा सस्ता रहेगा, फिर अशरफ साहब से मैं पूछूंगा आप गरीब को आटा फिर महंगा मिल रहा है, 250 से महंगा मिल रहा है, यानी 600 रुपये ऊपर डालना है ना जी, 250 प्लस 600। मैं कहता हूँ जी 1.5-2 करोड़ टन कौन लेके रख लेगा? मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि एक उस वक्त प्रोग्राम दोबारा कीजिएगा कि गंदम बिक्री आज 250-3,000 में, इसको आटा बिकना चाहिए 3600 रुपए 3700 रुपए, और गरीब को आटा 3600-3700 में नहीं मिल रहा। उस वक्त एक प्रोग्राम दोबारा करके अशरफ साहब से पूछिए। अब मैं एक छोटा सा सलूशन मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ, आखिरी फिक्रा जुमला। सलूशन ये है कि जब गवर्नमेंट के पास पहले गंदम ज़्यादा थी तो उन्होंने पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन से बात करके उनको गंदम बेची थी। सही है, आज से तकरीबन 6 साल पहले। जी हाँ, मैं कहता हूँ आज ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, किसान ने गंदम पैदा कर दी इनके कहने पर। सही, जब गंदम पैदा बात ही खत्म हो गई, बात ही खत्म हो गई यहाँ पर, जब इन्होंने बात ही खत्म हो गई, इन्होंने बिल्कुल सही, 50 लाख एकड़ गंदम इजाफी लगवाई है। सही है, 50 लाख एकड़ पंजाब में गंदम इजाफी लगवाई है।
تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے بالکل صحیح، بالکل صحیح. شکریہ رانا ظفر طاہر صاحب، خالد محمود کوکر صاحب کا بہت بہت شکریہ. اشرف مہتاب صاحب تھے، حافظ عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ٹیلی فون لائن پر. اور ساری باتوں کی ایک ہی بات ہے جی، میرے کسان نے گندم لگا دی ہے، اس نے گندم جو ہے آپ کو بمپر کراپ کر کے دے دی ہے. اب آپ نے جو زیادہ کے وعدے کیے ہوئے تھے، 3900 کا وعدہ کیا ہے، میں چلے نہیں جاتا، آپ 3240 پہ اور 2800 پہ تو نہیں خرید سکتے نا. یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ نے یہ گندم خریدنی ہے، آپ نے کسان کو لاس سے بچانا ہے. آپ نے اس کو ایکسپورٹ کریں، اس کو پاس رکھیں، اس کو آپ جاتی عمرہ لے جا کے ڈمپ کر دیں، آپ اس کو بلاول اس میں ڈمپ کر دیں، مجھے نہیں پتا. آپ نے بہرحال آگے آنے برے وقت سے بچنے کے لیے، اپنے کسان کو بچانے کے لیے آپ نے اپنے جو قیمت ہے اس کو مینٹین کرنا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ حافظ.